چاہو تو میرے درد کا درما ہو جائے، تم جو چاہو تو میرے درد کا درما ہو جائے، ورنہ مشکل ہے کہ مشکل میری آسا ہو جائے، ورنہ مشکل ہے کہ مشکل میری آسا ہو جائے، ذرہ خورشید ہو قطرہ بن دریا بے دم، ذرہ خورشید ہو قطرہ بن دریا بے دم، جس پہ سرکار مدینہ کی عنایت ہو جائے، ایک نظر مجھے بھی ہوگا دشوار تیرے والے، ایک نظر مجھے یا محمد ایک نظر مجھے بھی ہوگا دشوار تیرے والے، ایک نظر مجھے ایک نظر آقا، ایک نظر مجھے ایک نظر آقا، ایک نظر مجھے بھی ہوتا جشوار تیرے والے، ایک نظر مجھے یا محمد ایک نظر مجھے یا محمد ایک نظر مجھے بھی ہوتا جشوار تیرے والے، یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا ارحم لنا، یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا ارحم لنا، دستے ہما بیچارہ آمادوئی آمادوئی، دستے ہم بیچارہ دامادوئی دامادوئی، من آسیم من آجزم من بے قسم حالے مرا، من آسیم یا محمد من آسیم یا محترم الامام مولانا سید شاہ اللہ قادری صاحب سابق اشرف المحفوظات جامعہ نظامیہ جو اپنے ولولہ انگیز کتاب سے سامعین کی سرکار الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان للہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اشارت میں تحبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں صرف کائنات کے لیے سزاوار ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، درود و سلام و آخر نعمت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر، کروڑوں رحمتیں و برکتیں اولیاء مصطفین صدیقین شہداء صالحین پر۔ الحمدللہ حضرت قبلہ کی دعاؤں سے ایک زمانے دراز سے یہ عرس کی تقاریب میں لب کشائی کا موقع مل رہا ہے۔ یقیناً اللہ کے ولی کا جو عرس ہوتا ہے یہ ایک رحمت الہی کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھنا کیوں ہے؟ ہمارے اقبال محمد صاحب بامبے سے آئے، ہمارے مولانا عبداللہ خادری صاحب حیدرآباد سے آئے، اور یہ ہمارے اقبال حضرات بھی جو مہاراشٹر سے جو ایک منفرد انداز میں ہمارے سعید صاحب ٹرانسپورٹ جو لے کے آئے، بجا بجا کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس سب کی وجہ کیا ہے؟ مختصر سے بات میں بات ختم کروں، زیادہ طویل بنا لیتے ہوئے ایک مرتبہ تمام سے گزارش ہے کہ ایک برکت کے لیے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ نے اس کائنات میں جو نبیوں کو بھیجا کس لیے؟ ابھی محترم مولانا سید عبداللہ خادری صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ پہ چھری نہیں چلی بلکہ جنت سے دمبا لایا گیا، اور وہی ابراہیم کو جو ہے آگ میں ڈالا گیا، آگ نے بجھایا نہیں، کیوں؟
کیونکہ اس ابراہیم علیہ السلام کے اندر نور محمد تھا، تو وہ نور محمد کی جو کیفیت تھی اس پہ کوئی آگ چھو نہیں سکتی، اور وہی نور منتقل ہو کر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بن گیا۔ کوئی خنجر، کوئی تلوار، کوئی ہتھیار کیسے چل سکتا جہاں نور محمد ہو، جہاں نور محمد ہو۔ یہ نور محمد کی شان چل رہی ہے۔ آج بھی جو نور محمد کو مانتے ہیں، جو نور محمد کو مانتے ہیں، اس کو بلائیں نہیں چھوتی ہے۔ جو نور محمد کو ماننے والی جماعت کا نام غوث اعظم کی جماعت ہے۔ نور محمد کو ماننے والی جماعت کا نام خواجہ ہند الولی غریب نواز ہے۔ اس نور محمد کو ماننے والی جماعت کا نام بندہ نواز یسوع دراز ہے۔ اس نور محمد کو ماننے والی ذات کا نام خواجہ ولی گنج اسماعیل بادشاہی ناگوری ہے۔ اس نور محمد کو ماننے والی ذات کا نام جس کا آج عرس ہو رہا ہے، حضور سید محمد حسین شاہ العالم قادری کا جو عرس ہو رہا ہے، وہ بھی اس نور محمد کو مانتے تھے۔ اس کو نہیں مانتے تھے جو نبی کو بشر کہنے والے کو نہیں، بلکہ نبی کو نور مانتے تھے، نبی کو محمد رسول اللہ مانتے تھے۔ نور، اللہ نے کہا وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن نُورٍ، سب سے پہلے میں نے اپنے نور کو بنایا، اور اس نور سے میں نے جو ہے اللہ کے نور سے محمد بنے، اور محمد کے نور سے عرش بنا، کرسی بنی، قلم بنا، جنت بنی، ملائکہ بنے۔ ان تمام زمین و آسمان جس کے صدقے میں بنے وہ میرے آقا محمد رسول اللہ ہے۔ آپ اپنے مقدر پہ قربان جائیے۔ آپ اور ہم ایسے عقیدے میں ہیں، جس عقیدے کو جو ہے ہمارے عقیدے کی حفاظت کرنے والے کوئی اور نہیں، غوث اعظم ہے۔ ہمارے عقیدے کی حفاظت کرنے والے کہ اہل اللہ بزرگان دین ہے۔ بزرگ اور دوستو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ عرس کی تقاریب کے ذریعے اللہ کے حبیب نے فرمایا میں اور علی ایک نور سے بنے ہیں، میں اور مولا علی ایک نور سے بنے ہیں۔ اور اللہ نے سب سے پہلے محمد کے نور کو بنایا، اس کے بعد مولا علی کو بنایا، حیدر کرار کو بنایا، پنجتن پاک کو بنایا، مولا حسین کو بنایا، مولا حسن کو بنایا، سید الکائنات سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بنایا۔ اسی نور کی کلی جو ہے اللہ کے نور کے ٹکڑے ہوئے محمد کے نور کے ذریعے جنت بنایا گیا، قلم بنایا گیا، ملائکہ بنائے گئے، کہ باغ و بہار بنائے گئے۔ اسی نور کے حصے سے غوث اعظم بنے ہیں۔ اسی غوث اعظم کے شہزادے کا آج جو عرس ہو رہا ہے، یہ نور محمدی کا جشن ہے۔ حقیقت میں نور محمدی کا جشن ہے۔ آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک لکیر مارا، ایک بورڈ پر ایک لکیر ماری۔ میں نے بامبے والوں سے پوچھا کہ بامبے والے دل والوں ذرا بتاؤ کہ یہ لکیر کو کیا کہتے ہیں؟ کہیں یہ لکیر ہے؟ میں نے کہا بامبے کے لوگ ہوشیار ہیں، ذرا بتائیے کیا کہتے ہیں؟ کہا لکیر۔ پھر میں نے حیدرآباد کے لوگوں سے پوچھا، مولانا اکبر محی الدین قادری مشائخ والا سے کہا کیا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا، ان سے پوچھا، نندر والوں سے پوچھا، مختلف مہاراشٹر سے پوچھا، کرناٹک سے پوچھا، مولوی سعید احمد قادری صاحب سے پوچھا کیا ہے اس بورڈ کے اوپر ایک لکیر کو مارا گیا، کیا ہے؟ کہا صرف لکیر ہے۔ میں نے پیر کے سامنے ہاتھ باندھ کر پوچھا، ڈاکٹر الحاج شاہ خلیفہ ادریس احمد قادری صاحب یہ کیا ہے؟ تو حضرت نے کہا اس کے بازو میں اگر میں بے لگا دوں تو یہ الف ہوگا۔ پیر نے کیا کہا؟ الف کے بازو میں اگر میں بے لگا دوں تو یہ کیا ہوگا؟ بولو، الف ہوگا۔ اگر اس لکیر کے بازو میں اگر دو لکھ دوں تو کہیں گے یہ ایک ہوگا۔ پیروں کی صحبت میں پتا چلا، پیر نے کہا اس لکیر کی پہچان اس وقت تک نہیں ہے، اس لکیر کی پہچان اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ بازو کوئی نہیں آئے، بازو میں کوئی نہیں آئے گا۔ پیر نے کہا اس کے بازو بے لگا دو تو یہ
الف ہوگا، اس کے بعد میں 2 لگا دو تو یہ 1 ہوگا۔ اسی طرح محمد کے بغیر اللہ کی پہچان نہیں تھی، اس نور محمد کے صدقے میں اللہ کی پہچان ساری کائنات میں ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی آپ کو؟ سمجھ میں آئی ایک مرتبہ سب مل کر کیا کہنا ہے؟ آواز سے کہیے۔ تو اللہ کی پہچان کروانے والی ذات کا نام محمد ہے۔ کیا ہے؟ سب مل کے بولیے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تو اللہ نے ان اولیاء کو بھیجا اس لیے کہ تمہیں پہچان کروائیں، آپ کون ہو، کدھر سے آئے ہو، کہاں جانا ہے۔ حضرت قبلہ فرماتے ہیں 1 قدم چلے تو گاؤں کو چلے، منزل کو پہنچے، اور 1 سانس ختم ہو تو خبر کو پہنچے۔ حضرت کا فرمان تو منفرد ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہر خانقاہ میں کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، واقعہ غریب نواز میں بھی کہا۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ محمد سے پہچان اللہ کی ہے۔ آج ساری کائنات عظمت رسول کے خلاف ہے، لیکن غوث اعظم غریب نواز اہل اللہ عظمت رسول کے ترانے گا رہے ہیں۔ یہ خوال حضرات کو کیوں بلائے ہیں؟ اس لیے کہ یہ محمد کے جو ترانے گائے، ان یہ جو پڑھنے والوں کو کیوں بلایا گیا ہے کہ محمد کی تعریف کرے، اللہ کا انعام حاصل کرنے کا ذریعہ، اللہ کا انعام حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اس لیے یہاں جو بیٹھے ہیں ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت قبلہ کی اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس کی فضیلت یہ ہے، اس کی شان و عظمت یہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کا استقبال ہو تو عظمت ہے، فلاں لیڈر کی آمد میں عظمت ہے، نہیں۔ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ اس کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے رحمت کی چادر اٹھا دیتے ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ آپ کیوں آئے پکارے کے لیے، تعویذ کے لیے، منت کے لیے نہیں، ایک اللہ کے ولی کا عرس ہو رہا ہے، ذکر سننے کے لیے آ رہے ہیں، رسول اللہ کی عظمت سننے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ جب گھر سے نکلتے ہیں، سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیتا ہے، اے سمندر کی مچھلیوں دعا کرنا شروع کر دو۔ کس کے حق میں؟ جو محمد کی تعریف سننے جا رہا ہے، جو غوث اعظم کی تعریف سننے جا رہا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ جو بندہ ذکر سننے کے لیے جاتا ہے، ذکر کی مجلس میں جاتا ہے، وہ خوش نصیب موت کا جھٹکا کتنا خطرناک مسئلہ ہے، موت کا جھٹکا یوں آتے ہی ختم۔ تو یہ جو ہے حقیقت، یہ موت کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید حبیبنا مولانا محمد والا سیدنا محمد وبارک، اس لیے کہ آج 42واں عرس شریف سرکار سیدی حضرت سید محمد حسین شاہ اللہ قادری کا جو ہے، ان کی تعلیمات یہ ہے کہ حضرت قبلہ فرماتے تھے کہ ہمیں صوفی وہ ہیں جو کعبے کا ذکر کریں اور کعبہ نظر نہ آئے تو صوفی کیسا؟ جب یہ صوفیوں کی مجلس سے مخاطب کرنے لگے تو حضرت سید محمد حسین شاہ اللہ قادری نے جو ہے ایسے اشارے کیا تو دیوار پر کعبہ نظر آنے لگا۔ یہ وہ ذات کا اس نے آپ پر جمع ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس لیے آج آپ کو ہم کو چاہیے کہ عمل والے زندگی کریں۔ بہت سارے باتیں ہر ایک کو معلوم، جس کو نہیں معلوم بتائیے، نماز نہیں پڑھنا، جس کو نہیں معلوم، ہر ایک کو معلوم ہے نماز پڑھنا۔ مسجد سے اذان ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم بولے ہماری کامیابی کھیلنے میں ہے، ہماری کامیابی کاروبار میں ہے، ہماری کامیابی جو ہے تجارت میں ہے، ہماری کاروباری گفتگو میں ہے، ہماری کامیابی دکانداری میں ہے۔ خدا کی قسم، اگر مسلمان سارے جو ہے حی علی الصلاۃ پر لبیک کہتے ہوئے اگر اللہ کے گھر میں چلے جاتے ہیں تو کسی تعویذ کی تمہیں ضرورت نہیں ہوگی، کسی عامل کی تمہیں ضرورت نہیں ہوگی، صرف پیر کی ضرورت ہوگی، رسول کی ضرورت ہوگی، اللہ کا تم پہ فضل ہوگا۔ آج ہم نماز سے دور ہیں۔ آج ہم کو چاہیے کہ ہم آج
مسجد سے مسجد ادھر مسجد سب مسجد ہیں. یہ خانقاہ شریعت پر چلنے والی خانقاہ. یہاں قوال حضرات کو بھی پابند کیا جاتا ہے کہ شریعت کے مطابق کلام کیا جائے. اور اس غوث اعظم کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے سرکار ہاشم پیر جو سرکار غوث اعظم کے شہزادے حضرت آپ یہاں خود آ کر فرمایا کہ جو بغداد نہیں آ نہیں سکتا وہ بغداد آئے. اور آپ نے کہا ہندوستان کا مرکز بغداد ہے. اور وہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کریں. ہم اپنا محاسبہ کریں, نمازوں کی پابندی کریں, نمازوں کی پابندی کریں. اس لیے مولا امام حسین جب دنیا سے جاتے جاتے سجدہ کر چلے گئے. وہ مولا حسین کے والد حیدر کرار فاتح خیبر مولا علیہ السلام کا کیا عالم تھا. آپ ایسی نماز پڑھیں. ایک مرتبہ آقا کریم کے سر پر سر ہے حضرت مولا علی کا مانڈی پہ سر رکھے ہوئے ہیں میرے آقا. مولا علی کی مانڈی پہ رسول اللہ کا سر مبارک ہے. عصر کی نماز کا وقت جانے لگا. نماز عصر کی جانے کی بنا پر مولا علی کی آنکھ سے آنسو نکلے. جیسے آنسو نکل رہا تھا رخ مصطفیٰ کے چہرے پہ گرے. اللہ کے حبیب آنکھ کھولے. کہا مولا علی کیا بات ہے تم رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب سے نماز فرض ہوئی ہے علی نے آج تک کوئی نماز قضا نہیں کی ہے. آج میری نماز قضا ہوئی ہے. تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے علی نماز تمہاری قضا کہاں ہوئی ہے؟ کہا یا رسول اللہ سورج غروب ہو گیا ہے, عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے. مصطفیٰ کریم نے کہا سورج کہاں غروب ہوا؟ اے علی دیکھو سورج پھر پلٹے گا. مصطفیٰ کریم نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا, ایسے اشارہ کیا تو جیسے ہی اشارہ کرنا تھا سورج پلٹنے لگا. مولا علی حیرت میں کہ یہ کیا ہو گیا. مولا علی کے لیے سورج پلٹ آیا. اب حضرت علی کی نماز ہے, ہماری تمہاری جیسی نماز نہیں. 1-2 منٹ کی پنکھے کے نیچے نرم قالین پر. ارے وہ علی کی نماز ہے جس کے بارے میں آیا گیا اے علی تم ایسی نماز پڑھ رہے ہو, ایسی نماز پڑھتے ہو, تمہیں کچھ خبر بھی نہیں رہتا تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو مولا علی فرماتے ہیں علی سجدے سے سر اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تک رب کا دیدار نہ کرے. رب کا دیدار نہ کرے ویسی نماز پڑھنے والی ذات کا نام حیدر کرار مولا علی ہیں. جب رسول اللہ کے فرمان پر اشارے پر سورج پلٹ آیا تو حضرت علی نماز پہ کھڑے. بتاؤ کیسے اختیار والے ہمارے آقا ہیں, جان کے ٹکڑے کرنے والے میرے آقا, سورج ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانے والے میرے آقا. ارے وہ نبی جس کی انگلیوں سے چشمے بہے, وہ نبی جس کے حکم پہ جو ہے پتھر کلمہ پڑے, وہ نبی وہ ہیں جو شان والا تو اشارے سے سورج پلٹ آیا. اب حضرت علی نماز میں ہے. ہمیشہ علی سورج کا خیال کرتے کہیں وقت ختم نہ ہو جائے, صورتیں مختصر پڑھتے. اب تو معاملہ یہ ہے کہ سورج دیکھ رہا ہے کب علی کی نماز ختم ہوگی اور کب مجھ کو ڈوبنا ہے. علی کے انتظار میں سورج ہے. وہ شان والے مصطفیٰ کریم کے جو مولا علی ہیں نماز کی ایسی فکر کرتے, ان کے شہزادے نماز کی فکر کرتے, غوث اعظم نماز کی فکر کرتے, غریب نواز نماز کی فکر کرتے, خادر علی گنج سوائی بادشاہی ناگری ناگوری نماز کی فکر کرتے, سید محمد حسین شاہ العالم نماز کی فکر کرتے. آپ اور ہم کتنی فکر کر رہے ہیں؟ ہمارے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت ساری باتیں ہیں. بزرگوں دوستوں اچھے اخلاق کو تیار کریں, اپنے کردار کو بہتر کریں, غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں. اس لیے کہ آج زندگی ہے پھر دوبارہ زندگی آنے والی نہیں ہے. ہم کو جتنا ہو سکے اتنا عمل کی ضرورت ہے. باعمل بنے, با کردار بنے, با ادب بنے, بزرگوں کا ادب کرنے والے بنے. اس لیے عارفین کہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت میں جب بیٹھو تو دلوں کو سنبھالو, اہل علم کی صحبت میں بیٹھو تو زبان کو سنبھالو. یا اہل اللہ کا معاملہ ہے, دلوں پر نظر رکھنے والے ڈاکٹر شاہ خلیفہ الحاج ادریس احمد قادری صاحب تشریف فرما ہے. ان کے سامنے بڑے ادب سے بات کرنا پڑتا ہے. عام
جلسوں کی طرح نہیں، میں کئی اور جلسوں میں مخاطب کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں آپ حساب سے بات کرتے ہیں، لیکن یہاں ادب کے ساتھ بات کرتا ہوں، اس لیے کہ یہاں دلوں کو جوڑنے کا کام ہو رہا ہے۔ حضرت شاہ خلیفہ الحاج ادریس احمد قادری صاحب دلوں کو جوڑنے کے لیے ایک ایسی فیکٹری تیار کر رہے ہیں، ایک ایسی کمپنی تیار کر رہے ہیں۔ آج دیکھیے کئی ریاست سے لوگ آ رہے ہیں، کئی ممالک سے لوگ آ رہے ہیں، حضرت کے چاہنے والے امریکہ، لندن، کہاں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اپنے مریدین کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں، اپنے مریدین کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں۔ ہر ایک کو پوچھتے ہیں بیٹے ذکر کرو، جو شجرا ہے اس شجرے کے اندر سب لکھا ہوا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا لکھنا ہے، کیا تصور کرنا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ باعمل ہو، باکردار ہو، اچھے اخلاق کو جو ہے سنوارے۔ آج ہزاروں لوگ آج حج کے میدان میں ہیں، اللہ 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 کہہ رہے ہیں، جنت کی طلب کر رہے ہیں، جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور وہ حج جو اتنا مقبول ترین عمل ہے۔ آخری بات، اہم بات کر رہا ہوں، حج اتنا اہم فریضہ ہے، اس حج کو جو ہے ادا کرنے کے لیے تکلیف اٹھانا پڑتا ہے، دیوانہ وار کعبۃ اللہ کی طرف پھرنا پڑتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے جب آدمی کے پاس دولت آتی ہے، تکبر آتا ہے، فخر آتا ہے، اور اس تکبر کو توڑنے کے لیے اللہ نے حج رکھا ہے۔ پہلا اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ کتنے ارکان ہیں؟ پہلا کلمہ، کیا ہے کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرا کیا ہے؟ نماز، صرف 2 منٹ میں بات۔ دوسرا کیا ہے؟ نماز۔ تیسرا روزہ، کوئی روزہ دے رہا ہو؟ ماشاء اللہ، بڑے لوگ روزہ۔ چوتھا کیا ہے؟ کیا ہے؟ آواز سے بولیے، ادا کریں مسلمان۔ جو آ رہا اندر اللہ دوسرے ہر جو آ رہا تھا، زکات نکالنے کا نام نہیں۔ اگر خدا کی قسم مسلمان زکات نکال دے تو کوئی غریب نہیں رہے گا۔ اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے، ٹی وی پرانا ہو گیا نیا آ رہا، صوفہ پرانا ہو گیا نیا آ رہا، بستر پرانا ہو گیا نیا آ رہا، ہر چیز سائیکل موٹر پرانی ہوگی نہیں آ رہی، کار پرانی ہوگی نہیں آ رہی، لیکن کیا نہیں آ رہی؟ زکات ادا نہیں کر رہے۔ زکات ادا کر ہی نہیں رہا مسلمان۔ اگر کونے کی 2-3% زکات ادا کرنا چاہیے، فرض ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، حج کو جا رہے۔ حاجی صاحب حج مبارک، روزہ لے رکھ رہے، گٹکے کھا کے پھر رہے رمضان میں، حاجی صاحب حج مبارک، نام آ گیا۔ زکات ادا نہیں کرے، حاجی صاحب حج مبارک۔ ارے نادان، تجھ پر حج کب ہے؟ 5 بار کون ہے؟ حج نماز پڑھنے والے کے لیے، حج روزہ رکھنے والے کے لیے، حج زکات ادا کرنے والے کے لیے، حج اس کے لیے ہے جو مسلمان ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب پیسہ آ گیا، دولت آ گئی تو حج کر رہا ہے، لیکن مسلمانوں کا حساب کیا ہے؟ بابا بوڑھا ہو گیا، خالی بوجھ بنا ہوا ہے، ریٹائرمنٹ ہو گیا، گھر میں پڑا ہوا ہے، حج کو بھیج دیں، وہ بھی خوش ہو رہی، بڑے میاں چلے جا رہے، گھر میں سکون سے رہی۔ یہ حج نہیں ہوتا۔ حج جو ہے پیسہ جیسے ہی آ گیا، دولت جیسے ہی آ گیا، حج پہ جانا ہے، صاحب استطاعت کا حج فرض ہے، اور حج پہ جانا تکبر کو توڑتا ہے۔ لوگ اکثر حج پہ جو ہے بوڑھے میں جا رہے، نہیں، جوانی کا کام ہے، پیدل دوڑنا پڑتا ہے۔ حضرت قبلہ 2000 میں گئے، آج سے 24 سال پہلے حج گئے، الحمدللہ۔ تو حج جو ہے جوانی کا حج ہے، چلنا پھرنا جب آتا ہے، جب حج کرنا چاہیے، اللہ کرے ہم سب کو حاجی بنائیں۔ عرض کر رہا تھا کہ حج کے اندر حج تکبر کو توڑتا ہے۔ دولت آ گئی، میں سب سے بھاری کپڑے پہنوں، مسجد میں آ گئے بھاری کپڑے، ہر جگہ تکبر چلا۔ لیکن جیسے ہی آپ کعبۃ اللہ میں چلے گئے، حج پہ چلے گئے، ایک تیبر نیچے، ایک ٹوال اوپر، کفن کا لباس پہن کر ہزاروں لاکھوں لوگ اس میدان عرفات میں، میدان مینا کے میدان میں، اس کعبۃ اللہ کے صحن میں ہیں، ایک ہی صف میں ٹھہر گیا، محمود و حیات، کوئی بندہ نہ کوئی بندہ نواز، ایسی ہزاروں لاکھوں لوگ کھڑے ہیں، سب کہہ رہے ہیں اللہم لبیک، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، سب کو یاد کر رہے ہیں، سب ایک صف میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو میرے بندے کیسا کھڑے ہیں، اتنی تکلیف، 40 دن 35 دن 34 دن، اتنے دنوں کا سفر کر کر جب حج سے واپس آ رہے ہیں تو کیا کہلا رہے ہیں؟ کیا کہلاتے ہیں؟ حاجی۔ کیا کہلاتے ہیں؟ بولو۔ اب کون کون حج کرنا چاہتے ہیں؟ ان کو آسان
نہیں سچ بتا رہا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آقا کریم فرمانے لگے, کوئی بندہ جس کے گھر میں ماں باپ زندہ ہے, اگر وہ زندہ ماں باپ کی خدمت کر کر مسکرا کر اگر ماں باپ کے چہرے کو تکتا ہے, دیکھتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. پھر کیا کرے؟ پیر دباتے امی جان بابا جان کہے حج مسکرائے, جیسے ماں اپنے بچے کو دیکھ کے مسکراتی میرے چاند میرے سورج, اسی ادا کو ماں باپ جو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. غوث اعظم پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی ولی نے پوچھا, اے غوث اعظم, اے قطب ربانی, اے محب سبحانی, اے قندیل نورانی, اے یزدانی, تمہارا یہ مقام و مرتبہ تمہیں کیسے نصیب ہوا؟ تو غوث اعظم فرمانے لگے کہ سنو, مجھے کوئی تقوی سے نہیں, کوئی سجدے سے نہیں, کوئی نفل روزے سے نہیں, اللہ کی تسبیح پڑھنے سے نہیں, یہ مقام و مرتبہ مجھے اگر ملا ہے تو میری ماں کی دعا سے ملا ہے, میری ماں کی دعا سے ملا ہے. بزرگ دوستو, ڈاکٹر شاہ خلیفہ ادریس احمد خانی صاحب کے سامنے کہنا مناسب نہیں ہے. یہ جو آج منصب پہ بیٹھے ہیں یہ حسین کی صحابہ علیہ الرحمہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, ان کی والدہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اللہ ان کی خبر پہ ہزاروں کروڑ رحمت عطا فرمائے. ان کی والدہ کی خدمت آخری وقت 110 سال جن کی عمر تھی. حضرت کی والدہ کی عمر کتنی تھی؟ 110 سال تھی. اس وقت میں بھی حضرت کو لگا کر پیر کو ہاتھ لگا کر دعا لے رہا. وہ ماں باپ کی جو دعا لی, وہ آج پیر کا چہرہ چمک رہا ہے. اتنا مجمع, اتنی مصروفیات کے بعد آپ لوگ یہاں جمع ہیں. تو کیوں؟ جو انسان ماں کی سیوا کرتا ہے, ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, اللہ اسے روشنی عطا فرماتا ہے. یہاں بھی وہ روشن ہوتا ہے, بروز معیشت بھی روشن. آج ماں باپ کی دعا نہیں لیتے, آج صرف مال مال مال. 2 دن کی بیوی کے پیچھے پڑ کے ماں کو چھوڑ دیا. نہیں, ادھر بیوی کا بھی خیال کرے, ادھر ماں باپ کا بھی خیال کرے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ عظیم الشان جنت, جس جنت میں جانے کے لیے آدمی گردن کٹاتا ہے, اس جنت میں جانے کے لیے آدمی اپنی جانوں کا نذرانہ دیتا ہے, اور اس جنت میں جانے کے لیے حج کرتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, ذکر و اذکار کرتا ہے, وہ عظیم الشان جنت میں جانا ہے. تو اللہ کے حبیب رؤوف الرحیم ختم المرسلین وجہ تخلیق کائنات محمد رسول اللہ فرماتے ہیں, وہ جنت کہاں ہے؟ ماں کے, بولو, ماں کے قدموں کے نیچے ہے. پتا کیا چلا؟ تیری ٹوپی, تیرا امامہ, تیری داڑھی, شیروانی, نوکری, کرسی, عہدہ سب ایک طرف, ماں کا قدم ایک طرف. آپ کو کوئی کام نہیں بن رہا ہے, ماں کے قدموں کے نیچے کی دھول لے کر رگڑ کر چہرے پہ مل کر نکلے. خدا کی قسم وقت کا پرائم منسٹر ہوگا, آپ کو ٹائم دے گا. شرط یہ ہے کہ تمہارا ایمان عقیدہ پکا ہو, پکا. ماں کی خدمت کرے, ماں کے ساتھ ادب سے پیش آئیں, ماں باپ کے ساتھ ادب سے پیش آئیں, استاد کے ساتھ ادب سے پیش آئیں, بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آئیں. بزرگوں دوستو, ایک بہو اگر بچے کو اس کی دادی کے خلاف کہتی ہے, ایک وقت آئے گا تمہارے خلاف بھی وہ بچے کی جو ہے بیوی خلاف ہوگی. ان اختلافات کو ختم کریں, اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک کہنے سے زیادہ, سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. باعمل بنائیں, کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائیں, پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمارے ملک میں اللہ اچھی کو عطا فرمائے, ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے, ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے, کہنے سننے میں ہمارے جو گناہ معاف فرمائے. مولا کریم ہم سب کے اندر اختلافات کو ختم کریں, آپس میں محبتیں عطا فرمائیں, اور حضرت اللہ کی عمر طویل عطا فرمائیں. ان کی دعائیں ہمارے ساتھ عطا فرمائیں, ہمارے والدوں کو صحت سلامت عطا فرمائیں. مولا ہمارے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم عطا فرمائیں. یہاں جتنے عورتیں بچے
بچے سب ہیں، سب کی زندگی میں خوشیاں عطا فرما، سب کی زندگی میں خوشیاں عطا فرما، ہماری دعاؤں کو نبی علیہ نبی کے صدقے میں قبول فرما، خدا کے مسلمان پر رحم فرما، ہم سب کی زندگی میں برکت عطا فرما، قلبی جسمانی خونی تمام امراض سے اللہ ہماری حفاظت فرما، سرکار غوث اعظم کے صدقے، سرکار غریب نواز کے صدقے، سرکار خالد علی کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ آج میرے مولا سید محمد حسین شاہ اللہ قادری جو تیرے اللہ کے ولی کا حسن بنا ہے، اسے قبول فرما، ان کی مدار میں کروڑوں رحمت عطا فرما، حضرت نصیب اللہ شاہ قادری صاحب کی مدار میں کروڑوں رحمت عطا فرما، سلسلہ خواجہ چشتیہ کی جہ پر مالا مال فرما، الہی تابوت خورشید ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی، خود دعوے بلا افتادہ کشتی، ضعیفاں و شکستہ راہ پستی، واقع خواجہ عثمان ہارون، مدد دنیا مدد چشتی، الہی خیر گردانی، واقع شاہ گیلانی، یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام در بندام جس کو ندار دستگیر، بردرے درگاہ والا سائل میں آفتاب، خاطر ارشاد را کنشاد یا پیران پیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ اب میں حضرت قبلہ سے معذرت کے ساتھ یہ التجا کرتا ہوں کہ کچھ الفاظ وہ فرمائیں، حضرت قبلہ کی پیر و مرشد کا ایک مبارکباد جو الفاظ